بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت دے خلاف اعلان جنگ کر دیتا۔ ناظرین ویڈیو ویکھن تو پہلے تانوں یہ بھی دستا چلا کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ میں جلد عمران خان دے نال ملاقات کراں گا اور حکومت دے خلاف ایک بہت وڈی تحریک دا اسی اعلان کر سکتے ہیں۔ دوستو آؤ پہلے ویڈیو ویندے ہیں پھر اس تے گل کراں گے۔ چینل نو لازمی سبسکرائب بھی کر لو اور بیل آئکن نو بھی پریس کر لو۔ تہاڈی محبت دا میں شکر۔ پرائم منسٹر کے امیدوار تھے، آپ کو ایک ایسے شخص نے ووٹ دیا جس کو آپ یہودی نہیں، میں اس وقت یہودی نہیں کہتا تھا نا، اس وقت نہیں اس کہتے وقت نہیں کہتا تھا کیونکہ اس کا ایسی کوئی چیز تھی نہیں، میں کسی ذات کا دشمن تھوڑا ہی ہوں جی۔ لیکن جب ہمیں کچھ نظریاتی شکایات پیدا ہوئیں اور یہ کہ ہماری ملک کی معیشت کو آپ مغرب کی معیشت کے تابع کرنا چاہتے ہیں اور پھر یہاں پر مستقل طور پر ہمارا پورا نظام سود کے تابع چل جائے گا اور امکانات ختم ہو جائیں گے کہ ہم جیسے قائد اعظم کا ویژن تھا کہ مغرب کے نظام معیشت نے دنیا کو تباہ کیا ہے اور ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق جب اسٹیٹ بینک کا وہ افتتاح کر رہے تھے تو وہ سارے اصول جو پاکستان کے قیام کے لیے ہم نے متعین کیے تھے، جب وہ چیزیں ہمیں خطرے میں نظر آئیں تو ہم نے اس پر تنقید کی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ بلوچستان حکومت، کیا آپ نے نواب اکبر بگٹی کے رویے کے بنا پر ختم کی، اسے آپ علیحدہ ہوئے؟ جی، کچھ شکایتیں جب پیدا ہوئی ہیں اور ہمارے منسٹرز نے یہ سوچا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے تو ہم نے آرام سے استعفیٰ دے دیا اور ان کی حکومت تو رہی اس کے باوجود بھی، لیکن بہرحال وہ ایک دبنگ شخصیت تھے۔ میں ان کی شخصیت سے ہمیشہ متاثر رہا ہوں اور ان کی جرأت مندانہ گفتگو، جرأت مندانہ مواقف، موقع بموقع سیاست میں اختلاف بھی آتے ہیں، اتفاق بھی آتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر ان کی جو شخصیت تھی وہ اپنی ذات میں سحر انگیز تھی۔ اب اگلا سوال ہے کہ وزیر اعظم گیلانی نے جب اعظم سواتی کو برطرف کیا تو آپ حکومت سے علیحدہ ہو گئے تھے، یہاں پہ کیا وجہ ہے؟ ہمیں اعتماد ملے بغیر ہمارے منسٹر کو جب کابینہ سے علیحدہ کیا گیا تو اس کے بعد پھر حکومت میں رہنا کوئی جواز نہیں رہا نا جی۔ ویسے اعظم سواتی کے ساتھ آپ کی ذات ہمدردی کی آج بات بھی نہیں ہے؟ ہے، ذات کی بات نہیں ہے، اچھا، انہوں نے ہم سے بے وفائی کی ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم ذات کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ میرا خیال ہے آپ نے کبھی ان کا نام بھی ہماری زبان پہ نہیں سنا ہوگا، اگر آپ سوال نہ کرتے تو میں جواب ہی نہ دیتا۔ لیکن جب میری پارٹی کو اعتماد ملے بغیر نکالا جائے گا تو پھر اصولی سیاست تو یہی عمل تو یہی ہوگا۔ آپ کا موقف ہے پاکستان میں اصل اقتدار کی مالک اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اگر درمیان سے ہٹ جائے تو عوام دینی جماعتوں کو ووٹ دیں گے۔ اگر آپ کی بات کو تسلیم کر لیا جائے تو 1977 میں کیوں کر پی این نے وہ کامیابی حاصل نہ کر سکی، حالانکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں تھی؟ دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی ابتدا میں اور ہمارا اعتراض نتائج پہ تھا جی۔ قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے، صوبائی کا بائیکاٹ ہو گیا کیونکہ 2 دن کے بعد تھا وہ الیکشن، تو اس پہ تحریک چلی۔ دوبارہ الیکشن کے حوالے سے معاہدہ ہو گیا، 32 نکات پی این اے کی طرف سے پیش کیے گئے، 32 نکات میں سے ایک مطالبہ جو ہے وہ خود پی این اے نے بھی ڈرا کیا، 31 کے 31 مطالبات بھٹو صاحب نے مان لیے، صبح دستخط ہونے تھے اور مارشل آ گیا۔ سر یہاں پہ تو اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہی تھی نا، بھٹو کے خلاف تھی، تو آپ ہی کیوں نہیں جیت پائے؟ حضرت اس وقت یہی اعتراض تھا کہ حکومت نے خود داندلی کی نا جی، اور سب ثبوت بھٹو صاحب کے سامنے پیش کر دیے گئے تھے، ساری چیزیں آمنے سامنے ہوئی تھی۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا رول؟ اسٹیبلشمنٹ اس وقت چونکہ پاکستان ٹوٹ چکا تھا اور نئی صورتحال میں ابھی سیاسی جماعتوں کی گرفت کی، سیاستدانوں کی گرفت موجود، اور ایک لمبے عرصے تک سیاستدانوں کی گرفت موجود رہی، رفتہ رفتہ کم ہوتی جا رہی ہے نا۔ 13 اگست 2013 آپ کو نوٹس دیا تھا عمران خان نے، لیگل نوٹس بھیجا تھا، اس کا کیا بنا؟ پتہ نہیں مجھے تو نہ نوٹس ملا ہے نہ مجھے آج تک اس کا علم ہے۔ ایک بڑا اہم سوال ہے سر آپ سے، 2013 میں نواز شریف کا یہ فیصلہ درست تھا کہ کے پی کے میں حکومت مخلوط نہ بنائی جائے؟ انہوں نے خود اعتراف کیا کہ میرا فیصلہ غلط تھا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یو آر اے ویری، وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ ہم حکومت بنا سکتے ہیں، ہمیں حکومت بنا لینی چاہیے، لیکن انہوں نے کہا جی لاج اور گپ وہی ہے تو جمہوری تقاضا یہ ہے کہ ان کو حکومت بنانے دیا جائے، تو ہم نے کہا کہ یہ تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، ہمارے لیے تو کوئی شاید مسئلہ نہیں تو ہوگا۔ وہ فیصلہ اتنا غلط ثابت ہوا کہ ابھی تک آپ اس کے غلط فیصلے سے باہر نہیں نکل پائے۔ تو یہ تو پھر میرے خیال میں اس پر تبصرہ حالات کو کرنے دیں، میرے تبصرے تو ہو چکے ہیں اور آئندہ لوگ تبصرے کریں گے اس کے اوپر۔ آپ نے 21ویں
آئینی ترمیم کی مخالفت کن وجوہات کی بنا پر کی تھی؟ بات یہ حضرت کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو آپ ڈیپ اسٹیٹ کے حوالے سے پھر سوچیں گے، اس پر تبصرہ آپ نہیں کر سکیں گے. اور نہیں آپ وجوہات بتا دیں کوئی سی بھی. یہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ بعض دفعہ جیسے امریکہ کی پالیسی ہے کہ جہاں دنیا میں وہ پھیلنا چاہتی ہے، جس ملک پہ وہ اترنا چاہتی ہے، پہلے وہاں پر جھگڑا پیدا کرتی ہے، لڑائیاں پیدا کرتی ہے، پھر اس کے بعد جواز پیدا ہو جاتا ہے. وہ جو کچھ بھی واقعہ ہوا اور جو کچھ واقعات وہاں پہ ہو رہے ہیں، انسانوں کی جانیں جا رہی ہیں، فوجیوں کی جا رہی ہیں، سول ملٹری اداروں کی جا رہی ہیں، تو کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہے نا. حضرت اس میں ہم بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالیں، اس کو ایک قومی فریضہ سمجھتے ہوئے اس معاملات کو پارلیمنٹ میں لائیں، مشترکہ کوئی کمیٹی بنائیں، سیکورٹی جو ہماری کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی اس میں لائی جائیں، اور اس کو ان کیمرہ ڈسکس کیا جائے تاکہ سب چیزیں سامنے آئیں. ورنہ اس طرح تو ہم ان سے شکایت کریں گے، وہ ہم سے شکایت کریں گے، تو شکایتوں میں جی مجھے انہوں نے دعوت دی تھی، ہمارے فارن افیئر کمیٹی کو دعوت دی تھی 1995 میں، اور اسی میں ہم نے سی پیک کی تجویز وہاں ان کے سامنے رکھی تھی، اور اسی میں ہم نے کاشغر سے لے کر گوادر تک وایا پاکستان ٹریڈ کے باقاعدہ دلائل دیے تھے. وہ تحریری طور پر موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کی فارن افیئر کمیٹی کے ایفرٹس کے ساتھ سی پیک کا آغاز ہوا تھا. اب پرماننٹلی آپ وزٹ کرتے ہیں چائنا کا؟ اس کے بعد میں 2-3 دفعہ گیا ہوں. یہ کس حد تک درست ہے کہ جنرل باجوہ کے کہنے پر عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک لائی گئی؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک پیپلز پارٹی نے چلائی. میں نے اس سے مخالفت کی تھی کہ نہ کرو اس طریقے سے، تحریک بڑی طاقتور ہے، اور پورے طاقتور تحریک کے ذریعے سے آپ تبدیلی لائیں. اور اگر ایسے وقت میں آپ نے تبدیلی لائی کہ جہاں ملک اقتصادی لحاظ سے بیٹھ چکا ہے اور ہم حکومت ہاتھ میں لیں، تو یا تو ہم فوری طور پر اگر عدم اعتماد بھی لائیں تو فوراً الیکشن کا اعلان کر دیں، پھر حکومت نہ چلائیں، ورنہ ہم سے ملک اٹھے گا نہیں، اور ان کا گراف دوبارہ اٹھے گا اور ہمارا گراف نیچے جائے گا. یہ ساری چیزیں ہم نے ان کے سامنے رکھی. لیکن پھر جب اس کے بعد مسلم لیگ بھی ان کی حامی ہو گئی، اور انہوں نے بھی کہا کہ عدم اعتماد کی طرف جانا چاہیے، اور اسی میں پھر کچھ آزاد لوگ، کچھ پی ٹی آئی کے لوگ، کچھ باپ پارٹی کے لوگ، پھر ایم کیو ایم والے، یہ سارے آگے عدم اعتماد کی طرف. تو پھر انہوں نے کہا نہیں جی چلائے رکھو. تو اس چلائے رکھنے کا جو فلسفہ تھا، یقیناً ہم نے پی ڈی ایم کو نہیں توڑا، ہم نے اس وقت علیحدگی کا اختیار کر کے بحران نہیں پیدا کیا، لیکن رائے ہماری بڑی واضح تھی جو ہم بار بار اظہار کر چکے ہیں اس کا. کیا یہ حقیقت ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے آپ سے کہا تھا کہ فاٹا کا انضمام اس لیے ضروری ہے کہ ان پر امریکیوں کو دباؤ تھا؟ ہاں بالکل کہا تھا انہوں نے. اور آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھا تھا. آپ نے اس دباؤ کی وجوہات پوچھی؟ میں نے تو اس سے اختلاف کیا. میں نے کہا یہ اختلاف تو کیا، لیکن وجوہات پوچھیں کہ کیوں دباؤ ڈال رہے ہیں. یہ تفسیر انہوں نے نہیں بتائی. لیکن جب میں نے 4 چیزوں پر حکومت کو دستبردار کرنے پہ آمادہ کر لیا، تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ باقی چیزیں تو وہاں پر لوگوں کی خدمات کے حوالے سے ہیں. 20-25 نکات ہیں، تو 4-5 ہمارے مطالبے نکل جاتے ہیں، ہمارے اس پہ اعتراض ہے وہ نکل جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہمارا اختلاف ختم ہو جائے گا. تو وہ مان گئے. 26ویں ترمیم آر یو اے گڈ ٹیچر؟ نہیں مائی کوسچن از آر یو گڈ ٹیچر؟ میں ایک ادنا طالب علم ہوں، استاد تو بہت بڑی چیز ہے. میں 26ویں ترمیم اور وہ جو اس زمانے میں 17ویں ترمیم ہوئی تھی، اس کا یہی فرق بتاتا ہوں کہ اس وقت تو جنرل مشرف صاحب نے عدالت کے ایک اجازت کی بنیاد پر ایل ایف او کو آئین کا حصہ بنا لیا تھا. ہماری محنت تھی کہ کتنا ہم کھینچ سکتے ہیں، کتنا ہم آئین سے نکال سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں. تو جتنا ہمارے بس میں تھا ہم نے وہ نکلوایا، جتنا بس میں نہیں تھا 18ویں ترمیم کے ذریعے ہم نے صاف کر دیا اس کو. جی آج ہم نے ڈلوانا تھا کہ آئین میں ہم کن کن چیزوں کو ڈلوائیں، تو دونوں کے نتائج یقیناً مختلف ہوں گے. ایم ایم اے کے 5 سال 2 صوبوں میں آپ اقتدار میں رہے، مگر حقیقت ہے کہ کوئی بنیادی تبدیلیاں ان دونوں صوبوں میں نہیں آئیں، جس کی بنا پہ آپ کا ووٹ بینک بھی جو ہے ان دونوں صوبوں میں منتشر ہو گیا. یہ حقیقت ہے. دیکھیے ہمارے ملک میں
जिस तरह हम सियासी तौर पर सोचते हैं कि अवाम फैसला करते हैं, अवाम के फैसलों के साथ क्या खिलवाड़ होता है वो अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं रही है जी। हमारे साथ तो इस हद तक ज़्यादती होती रही कि एक चीफ मिनिस्टर जो सुबह से शाम तक मसरूफ़ रहता है, सेमिनार्स में जाता है, मीटिंगों में जाता है, मुख्तलिफ शोबों के, उनकी कवरेज जो है वो टेलीविज़न पे नहीं आ रही होती थी जी। गवर्नर साहब जिससे गवर्नर हाउस में बैठता है, वहाँ से हमने अंदाज़ा लगा लिया था कि इनके इरादे अब हमारे लिए कुछ और हैं जी। और हम तालीम के मैदान में जाएं, हेल्थ के मैदान में जाएं, हमारे बाद आने वाले हुक्मरानों के वज़ीरों ने मेरे सामने एतराफ़ किया है कि आपके वक्त में जो कुछ हुआ है हम उसका अशीर भी करने की पोजीशन में कोई हैं। 5 ऐसी चीज़ें जो MMA के दौर में हुई हों जिस पे आप फख्र करते हो? देखिए, हमने पहली मर्तबा सूबे में ख़वातीन की यूनिवर्सिटी बनाई। हमने पहली मर्तबा सूबे में 3 यूनिवर्सिटियों से तादाद 9 और 10 तक ले गए। हमने पहली मर्तबा मुफ्त तालीम का रिवाज डाला और पहले बजट में हमने प्राइमरी स्कूल तक किताबें सरकारी स्कूलों में रजिस्टर्ड तलबा को दी। हमने अगले साल मिडिल तक, फिर उससे अगले साल हमने मैट्रिक तक, और हमारे मंशूर में मैट्रिक तक मुफ्त तालीम का जिक्र है। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਬ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਖਾਸ ਜੁਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਫਤਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 26ਵੀਂ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਦੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੋਲ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਜਮਾਤ ਅਗਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਹ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਮੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।